اب جو ہے مکی صورتیں شروع ہو رہی ہیں۔ مکی صورتوں میں ایک الگ انداز ہے بالکل۔ ابھی تک جو ہم پڑھ رہے تھے مومن اور مشرکین کا ذکر کم تھا، مومن کا زیادہ تھا، اور چونکہ ابھی تک سورہ البقرہ سے لے کے سورہ مائدہ تک جو مدنی صورتیں سب میں احکام ہی احکام تھے زیادہ تر۔ طلاق کے ہیں، نکاح کے ہیں، نماز کے ہیں، وضو کے ہیں، غسل کے ہیں، حرام اور حلال کا ہے، ذبیحہ کا، یہ سارے کے سارے آ رہے تھے۔ اب یہ یہاں مضمون چینج ہو جائے گا۔ اس میں زیادہ تر مشرکین اور کافر سے مراد یہ ہے کہ جن کے دل میں ڈاواں ڈول، جن کے دل عقیدے رہتے ہیں، آج کا ہمارے سے عقیدہ ان کے زیادہ مشرکین کی طرف سے اس کی طرف اٹھانا ہے۔ انداز بڑا خوبصورت ہے، بہت سادہ انداز ہے۔ جہاں کٹھن آئے گا وہ ڈسکس بھی ہوگی، جہاں ڈسکس کا معاملہ ہے نہیں، سپر ڈسکس ہے، سب کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے زمین آسمان کو پیدا کی۔ وجعل الظلمات والنور، وہی اللہ ہے جس نے جہالت، ظلم کے اندھیروں کو ہٹا کر ہدایت کا اجالا کیا، آفتاب ہدایت سے روشنی پیدا کی یا اجالا کیا۔ اندھیرا ہٹایا، ظلمت مانے اندھیرا، نور مانے اجالا، تو اندھیری ہٹا کر اور نور کا اجالا کیا۔ یہاں نور سے مراد ہے اسلام، اور ظلمات سے مراد ہے یہاں کفر، شرک، جہالت۔ شرک کیا ہے؟ جہالت ہوتا ہے۔ کفر کیا ہے؟ جہالت ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں بھی اسلام اور کفر کے بارے بات چیت کی ہے، لفظ ظلمت کا استعمال کیا گیا۔ تو ظلمت کے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اندھیرا لیتے ہو تو کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن اگر اس کا گہرائی میں جا کے مطالعہ کرو گے تو پتہ چلے گا کہ یہاں ظلمت کے معنی جہالت ہے، کفر ہے، اور نور کے معنی اسلام ہے، ہدایت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جہالت کے اندھیروں کو دور کر کے نور اسلام سے اجالا کیا، روشنی کی۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اس کے باوجود بھی یہ نافرمان لوگ جو ہیں خدا کے برابر معبود ٹھہرا لیتے ہیں، دیوتاؤں کو خدا کے برابر ٹھہرا لیتے ہیں کہ یہ خدا کے مد مقابل ہیں، اور یہ جو ہے ان سے خدا کا تعلق ہے، خدا کا رشتہ ہے ان سے۔ پھر اپنی ذات، اب ان آیتوں کو سب سے بڑا کیا ملے گا؟ ان آیتوں میں سب سے بڑی، ان صورتوں میں سب سے بڑی بات یہ ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ثابت کیا۔ جیسے پہلی لفظ الحمدللہ الذی، رد، جس چیز کا کفار مشرکین رد کر رہے تھے اسی چیز کو سب سے پہلے رکھا گیا۔ الحمدللہ، سب تعریف سے اللہ کے لیے ہے جس نے زمین۔ کس بات کا انکار کرو گے تم؟ کیا گنجائش ہے تمہارے پاس جو تم خدا کے برابر معبودوں کو پوچھ رہے ہو؟ کہیں شیولنگ نکال رہے ہو، کہ شنکر کو پوچھ رہے ہو، کہ اس کو پوچھ رہے ہو، یہ مورتیاں بنا کر جمن ڈھونگ کر رہے ہو، تو کہنے لگا یہ سب کیا ہے؟ یہ جس نے خلقت پہ غور تو کرو، یہ بنایا کس نے یہ سب کچھ؟ جن کو تم پوچھو تمہارے بنائے ہوتے ہیں وہ، کہنے کہ الحمدللہ، جی سب تعریف سے اللہ کی ہے جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا۔ وجعل الظلمات والنور، اور جس نے جہالت کے اندھیرے ہٹا کر نور ہدایت کی روشنی پھیلائی، اجالا کی۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اس کے باوجود یہ نادان لوگ اللہ کے برابر اپنے دیوتاؤں کو ٹھہرا لیتے ہیں۔ پھر وہی بات پڑھتی ہے، هو الذی خلقکم من طین، تم ہو کس ہوش میں؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری بساط کیا ہے؟ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، من طین، مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قضى اجلا، اور ایک مدت تک تمہیں زمین پر ٹھکانہ دیا، زندگی دی جس میں تم جی رہے ہو۔ ہاؤ مینی گریٹ چیلنج یار! ان باتوں پہ غور کرو تو دل و دماغ کو الجھا دیتی ہیں۔ جملے چھوٹے چھوٹے ہیں، سادہ سادہ، لیکن غور کر دیکھو اس اپنی کبریائی وہ خود کیسے بیان کرتا ہے۔ وہی ایک ذات ہے جس کو اپنی ذات پر فخر کرنے کا حق ہے، وہی ایک ذات ہے۔
اور وہ ایسی ذات کہ خود اپنی ذات پر خود ہی فخر کرتی ہے اور کسی کو جائز نہیں ہے۔ آپ انداز دیکھو، هو الذی خلقکم من طین، وہی تھا جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور تم اپنے بنائے ہوئے کو خدا بنا رہے ہو۔ ثم قضى اجلا، وہی تھا جسے تم نے زندگی دی، تمہیں ایک عمر تک زندہ رہنے کے لیے زمین پر تمہارے قدم رکھے، بغیر اس کی قدرت کے تم پیدا ہو جاتے کیا؟ ممکن نہیں ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، پھر تمہارے لیے اپنے پاس اس نے بلا کر کے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے تم سے حساب کتاب لینے کا موقع دیا، جس کو انہوں نے یوں لکھا ہے ایک مقررہ وعدہ اس کے یہاں ہے، ایک وعدہ مقررہ کہ تم کو موت دینے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا، یہ وعدہ ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ کروں گا اور تمہارے کاموں کا حساب لوں گا، یہ وعدہ اس کا، یہ ہے وہ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اس کی طرف سے اس نے وعدہ دیا ہے جس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم اس کی ذات پر شک کرتے ہو۔ اب شک کیا؟ بیمار ہو گئے، شفا دینا اس کا اختیار ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہو؟ تعویذ بنوانے۔ آپ کہاں جا رہے ہو؟ بھپو کے پاس، علاج نہیں کروا رہے ہو۔ علاج میں شفا ہے، 24 گھنٹوں میں نہیں ہے۔ ذرا سے الجھن آ کے گھبرا گئے، 24 گھنٹوں کے چکر پڑ گئے، یہ بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ غیور صاحب کے پاس جائیں گے، کوئی کہتے وہ کر دیں گے کچھ ایسا، یہ شک۔ اگر یہی عقیدہ ہمارا اس پر ہو جائے تو انہوں نے بیماری دی ہے تو ہی دور کرنے والا، ہم اسے مانگتے نہیں، ہمیں اس کو یاد کرنا ہی نہیں آتا۔ لائٹ بھی دیتی ہے، اگر اس پہ بھروسہ کر لیں ہم تو ساری الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کچھ بھی کر لو، شفا جب اس کو دینا ہوگا وہ شفا دے گا، چاہے جتنے علاج کرا لو، چاہے جتنے 24 گھنٹے کروا لو، چاہے جتنے دوار ڈھونک لو، کچھ نہیں ہوگا تا وقت ہے کہ وہ خود شفا نہ دے۔ تو یہ ہے کہ اس کے بعد تم کیا کرو؟ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو کہ یہاں سے ہو جائے گا، وہاں سے ہو جائے گا، وہاں سے ہو جائے گا۔ پھر اپنی ذات، پھر اپنی تعریف، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی تو اللہ ہے، مطلب میں وہی تو ہوں جس نے زمین آسمان پیدا کیا تمہارے لیے، میں وہی تو ہوں۔ لفظ دیکھو آپ، لفظ دیکھو آپ کیسی پہچان بتا رہا ہے، اور یہ لفظ کتنا دل کو چھوتا ہے، کر لیتے الٹ پلٹ ہو جاتا ہے آدمی کا۔ میں وہی تو ہوں جس کو تم بھولے بیٹھے ہو، یہ زمین میری بنائی ہے، یہ آسمان میں وہی تو ہوں جس نے یہ تمہارے لیے بنایا سب۔ یہ مکی صورتیں ہیں۔ یعلم سرکم، وہ سب جانتا جو تم چھپا کر رکھتے ہو دل میں، وجہرکم، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، کہ تم ظاہر میں جو بات کر رہے ہو اس کے پیچھے تمہارا مقصد کیا ہے، تمہاری اوپینین کیا ہے، تمہاری تھنکنگ کیا ہے، اپرچونیٹی کیا ہے تمہاری، یہ کس مقصد سے بات کر رہے ہو آپ، اس کے پیچھے تمہارا مطلب کیا ہے، مجھے کیا سمجھا رہے ہو اور تمہارے اندر چل کیا رہا ہے۔ ظاہر میں یہ بڑے عیب ہیں، چھپا تو چھپا ہوا ہے ہی، ظاہر میں بڑے عیب ہیں۔ آپ کوئی بات مجھ سے کیوں کر رہے ہو، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، میں نہیں سمجھ پا رہا، وہ سمجھتا ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما
ماں تکسبون، تمہارے کوتوں کو میں سب جانتا ہوں، جو تم کرتے ہو سب معلوم ہے مجھے۔ اب دیکھیے، اب مضمون رستے پہ آیا۔ پھر یہ ایک قرآن کو سمجھنے کی ٹیکنیک ہے۔ میں نے 2 میسیج بھیجے، ایک تو قرآن کا اور ایک حدیث کا، دیکھنا اس کو۔